إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں ہم تمام پر ہیں. صحت کی نعمت، اور اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان بنایا، آج جیسے کچھ کافروں کے اعمال کو ہم دیکھتے ہیں، انہی کے اعمال کو دیکھ کر اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اے الہ العالمین، ہم نے تمہیں ایسے بندوں میں سے پیدا کیا جو تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں. اور پھر اس عقیدے کی نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی، لیکن ایک بات جو دوران قرآن مجید کی تلاوت میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 غالباً، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بیویوں سے شادی کرنے کی اجازت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سونے اور چاندی کے انبار لگا دے سکتے تھے اور اعلیٰ سے اعلیٰ گھر مہیا کر سکتے تھے. بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کا جب ذکر کیا کہ کیسی بڑی نعمت ہم نے آپ کو دی ہے، تو اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کتاب جو ہم نے آپ کو دی ہے، والحکمہ، حکمت اور دانائی جو ہم نے دی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ جانتے نہ تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے اللہ کے نبی، یہ سب سے بڑا فضل ہے، یہ سب سے بڑا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیتوں میں کہا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، کسی چیز کی آپ کو خبر نہیں تھی. اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو تو یہ بھی امید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل ہوگی، آپ نبی بنائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، قرآن کی کتاب آپ کو دی، بذریعہ وہی کتاب نازل کی. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ صحیح علم ہے، صحیح عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آج جو کچھ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، نام نہاد مسلمانوں کی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ گلیوں میں جو ناچ گانے ہو رہے ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے ہے، یہ بدعملیاں ان کی جہالت کی وجہ سے ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ہے، صحیح عقیدے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور صحیح عقیدے کو پھیلانے کی ذمہ داری آپ اور میری بنتی ہے جو اس کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے صف میں شامل کیا جو دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا اور صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، ائمہ اعظام کو، ان سے جو عقیدہ ہم کو ملا ہے، تو اس عقیدے کی تشہیر تبلیغ کی ذمہ داری آپ پر ہے اور مجھ پر ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انمول عقیدہ ہم کو عطا فرمایا جو جنت میں ہم تمام کو داخل کروا سکتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ضرورت ہے کہ اس عقیدے کی تبلیغ بھی ہو، تشہیر بھی ہو، اور گلیوں میں جو کچھ بدعملیوں کا جو روپ ہم دیکھ رہے ہیں، جاتے جاتے نعوذ باللہ پڑھ کر گزرتے جائیں اور سوچ لیں کہ ہم تو محفوظ ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو ہم کو بھی لے ڈوبے گا، ہم کو بھی لے ڈوبے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسی ہی بدعملیوں کی وجہ سے آتا ہے، گزشتہ قومیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ الاحزاب کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی اس جمعے کے خطبے میں کچھ باتیں خاص کر ان دنوں میں، محرم کا یہ مہینہ، حرمت والا، عظمت والا مہینہ، جس میں ہم 10 محرم اور 9 محرم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان راویوں کی احادیث سے پتا چلتا ہے کہ 1 سال کے گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ پچھلے 1 سال کے گناہ اس روزے کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو آپ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یہ جو روزہ ہمیں پڑتا ہے، یعنی ہفتہ اور اتوار کو، یعنی کل اور پرسوں، یا صرف اگر کوئی رکھ نہیں سکتا ہے تو کم از کم اتوار کے دن وہ روزہ رکھے گا، عاشورے کے روزے کا ثواب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے۔ سب سے پہلے وہ اپنے دل میں ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کون ایسا صحت مند ہوگا جو اس بشارت سے اپنے آپ کو کھو دے اور محرومین کے صف میں اپنے آپ کو شامل کرے؟ کون ایسی اللہ کی بندی ہوگی جو روزہ نہیں رکھے گی اور کہے گی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے؟ 1 سال کے گناہ کی معافی کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا اور کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ صرف 9 ہی کو روزہ رکھوں گا، مطلب یہ تھا کہ 10 کو بھی رکھوں گا اور 9 کو بھی رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت نہیں ملی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا اگر کوئی 2 دن رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی صرف 1 دن رکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اور جیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سہولت مہیا کرے۔ خاص کر یہ مہینہ محرم کا مہینہ، جس میں لوگوں کے الگ الگ طور و طریقے ہیں۔ کچھ جماعتیں ہیں جو نام نہاد مسلمانوں کے نام سے، جن کو ہم رافضہ کہتے ہیں، رافضہ غلات، یعنی ایسے وہ تمام لوگ، حالانکہ بعض لوگ اسے شیعہ بھی کہتے ہیں، لیکن شیعہ کا مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم شیعہ کہیں گے تو ان کے لیے ایسا ہوگا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ جنہوں نے دیا تھا، ان کے لیے بہترین لفظ جو ہوگا رافضی، یعنی جس نے بالکل انکار کیا اور جس نے صحیح معنی میں صحابہ کرام پر سب و شتم کیا، لعن و طعن کیا، اور امہات المؤمنین کے تعلق سے غلط باتیں کہیں، اور یہ ہیں رافضی، اور ان کی اصل و شکل و صورت ہے، اور جس کو نہ جان کر بعض اہل سنت ان کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور وہ تمام کام جو ہمارے اسلام کے مخالفین کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ بھی ڈھول تاشا بجاتے ہیں، پنجے بٹھاتے ہیں اور پنجے لے کر ناچتے ہیں۔ کبھی کوئی جا کر ان سے پوچھے کہ بھئی یہ کس دین پر تم عمل پیرا ہو؟ یہ کون سے مولوی کا فتویٰ ہے؟ یہ کون سے امام کا فتویٰ ہے کہ تم اس طرح کے ڈھول تاشے بجا رہے ہو، اس طرح کا ناچ رہے ہو، یہ پنجتن پاک کی یہ پنجے بٹھا رہے ہو؟ یہ آخر یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جس کے تم پیروکار ہو؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور وہ یہی کہیں گے انا وجدنا آباءنا، ارے یہ زمانے سے چلتے آ رہا ہے۔ بالکل ویسے جیسے کہا کہ پنجتن پاک کے جو پنجے بٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن، حسین، علی، فاطمہ،
یہی 5 لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، کہتا ہے کہ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہ قبر کی صورت ہے جہاں پہنچ کر لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں، جہاں پہنچ کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قبر کی ایک شکل ہے اور وہی تصور لے کر وہ جاتے ہیں۔ الغرض بدعتیں بہت ساری ہیں۔ تو اس 10 محرم کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بتا دیا ہے، میں دوبارہ اس میں جانا نہیں چاہتا۔ بس یہ ہوگا کہ 10 محرم کے دن ہم روزہ رکھیں گے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ اس دن میں جو کچھ بدعتیں ہوتی ہیں، لوگوں کا شربتیں پلانا اور خاص کر نئے کپڑے پہننا، عید اور تہوار کی شکل منانا، یا اس دن اپنے خاندان والوں کو اچھی غذا کھلانا تاکہ سال بھر وہ کھلاتے رہیں، یا مخصوص عبادتیں کرنا، یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی دخل نہیں ہے۔ الغرض چونکہ اس مہینے میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی جو صحابہ کرام کو لعن و طعن، سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ رافضیت جو دنیا میں سب سے زیادہ اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اسی دروازے سے وہ داخل ہوتے ہیں شاہ صاحب کے نام سے، اور کہتے ہیں ہم خانوادہ رسول ہیں، اور اسی دروازے سے وہ داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ لے کر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور لوگ بھی اتنے سادے ہیں، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں دیکھیے یہ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک دین پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سارے خانوادہ رسول سے بھی ہماری محبت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اہل بیت، اہل البیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون ہیں؟ علماء نے الگ الگ اقوال بیان کیے ہیں کہ گھر والوں سے مراد، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لیا اور اس چادر میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ اور غدیر خم والی وہ حدیث جس میں بھی بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے واپسی پر ایک راستے میں ایک خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا اذکرکم، اے لوگو میں اپنے خاندان والوں کے بارے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھائی سے سلوک کرو، اچھائی سے پیش آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ راجح قول علماء نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، آل، اولاد، بیویاں اور سارے کے سارے اہل بیت میں داخل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر والوں پر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن جو رافضی ہیں وہ لوگ بیویوں کو اس سے الگ کر دیتے ہیں، اور اس لیے الگ کرتے ہیں کہ اگر داخل کریں گے تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بھی اس میں داخل ہو جائیں گی، اور ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت ہے اور اس کو داخل کرنا نہیں چاہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ کرتے ہیں، بیویوں کو الگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اہل بیت میں بس یہی لوگ داخل ہیں، بیویاں داخل نہیں ہیں۔ تو علماء نے الگ الگ استدلال کیا۔ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پہنچے، عام شکل میں فرشتے پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ مہمان آئے ہیں، فوراً اپنے گھر میں داخل ہوئے اور تلا ہوا بچڑا لے کر آئے، بچڑا گائے کا بچہ تلا ہوا بھنا ہوا لے کر آئے اور فرشتوں کے سامنے رکھا کہ بھائی کھائیے۔ اور وہ تو فرشتے تھے، اور فرشتوں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، تو ان کو تھوڑا سا خوف ہوا کہ ارے مہمان ہیں، کھا نہیں رہے۔ تو وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل کرنا ہے، دو کام ہمارے ہیں۔ اور دیکھا وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہ، اور دیکھا کہ وہاں قریب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ٹھہری ہوئی ہیں، تو حضرت ان کی بیوی کو فرشتوں نے کہا کہ آپ کی اس بیوی سے آپ کا بچہ بھی ہوگا۔ فضحکت فبشرناہ باسحاق،
تو سارا ہنسنے لگی, بولی کیا جی میں بوڑھی عورت, میرے شوہر بھی بوڑھے, اب ہم کو بچہ کہاں سے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں, جہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے جو آئے تھے مختلف کاموں کے لیے آئے تھے, تو وہاں قرآن مجید نے اہل البیت حمید کہا کہ قرآن مجید نے وہاں اہل البیت کا لفظ استعمال کیا, تو معلوم یہ ہوا کہ عورت بھی گھر والوں میں داخل ہے, اہل بیت میں داخل ہے. تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے اہل بیت جب بھی کہا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ میں شامل ہیں, بچے شامل ہیں, آل جعفر, آل عباس, بنو ہاشم, ساری اولاد شامل ہے, وہ تمام کے تمام. اور اسی طرح جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں. اب ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی سید ہے, اپنے آپ کو سید کہتا ہے, لیکن محتاج ہے, فقیر ہے, تو کیا آپ اسے صدقہ نہیں دیں گے؟ شیخ صالح العثیمین نے کہا کہ جو واجب صدقہ ہے وہ تو نہیں دیں گے, مستحب صدقہ دیں گے. لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بہت اچھا ہے کہ سید ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتے پھرے, لیکن آپ اپنا صدقہ اسے دیں تو اچھا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ ہیں, غریب ہیں, سید کہلاتے ہیں, لیکن سید کے نام سے کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں ہے, کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں ہے, اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ کوئی سید ہو, سادات ہو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوساق الناس, یہ جو زکات کا مال ہے لوگوں کا میل کچیل ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سید اسے لے, اور اس سے بہتر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خمس الخمس یعنی بیت المال سے ان کے لیے پیسہ الگ سے دیا جائے تاکہ سید لوگوں کے زکات کا محتاج نہ ہو. لیکن آج ہمارے پاس نہ تو زکات بیت المال کا کوئی سسٹم ہے, نہ تو ایسے سادات کو کچھ دینے کا سسٹم ہے, اور سادات ہیں کہ بھوکے پیاسے ہیں, اور غریب ہیں, ایسے بہت سارے ہیں. ہر کوئی آدمی جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بتاتا ہو, اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ خود کفیل ہو, مالدار ہو, اسے کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں ہو. تو یہ مسئلہ الگ ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور سارے کے سارے اس میں داخل ہیں. خالد بن سعید کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے ایک گائے ذبح کی صدقے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس بھیجا, ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, ہمارے لیے صدقے کی چیز کھانا جائز نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل البیت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ یہ لوگ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے, اور بیت المال سے ان کو پیسہ دیا جائے گا. اور آپ اور مجھے ایمان کی دولت حاصل ہوئی, لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں انہیں ایمان بھی ملا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب بھی ملا. اسی لیے اہل البیت آل رسول کی عزت اور تکریم ضروری ہے. جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہے ہم اس کی عزت کریں گے. اور جیسے تشہد میں آدمی تشہد پڑھتا ہے وعلی آل محمد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں, اس کے آدمی دعا بھی کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ صرف نسب سے کوئی کام نہیں چلتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت نہ ہو. کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں, لیکن کیا ان کی زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق ہیں؟ کیا وہ سنت کے مطابق جیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کچھ سنتیں بتائی ہیں, اللہ کے رسول اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں, سادات کہتے ہیں, شاہ صاحب کہتے ہیں, لیکن ان کی زندگیاں اکثر مختلف ہیں. نمازیں الگ, ان کے طور و طریقے الگ, اور بالکل وہ اپنے طریقے کسی نقش بندی, کسی سحر وردی اور کسی عقیدے پر چلے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سادات میں سے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اسے اپنائیں, یہی سب سے بڑی چیز ہے. اور
آپ پر اور مجھ پر فرض بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے ہم زیادہ محبت کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہترین کتاب شیخ عبد المحسن بن حمد البدر العباد رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں کہا اہل البیت وعلو منزلتہم من اہل السنہ عند اہل السنہ والجماعہ، اہل البیت کون ہیں اور ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے سنیوں کے پاس۔ ایک طرف رافضی ہیں، شیعہ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام لیتے ہیں اور اتنے سالوں سے رو رہے ہیں، اور ان کے اندر نہ تو رحم ہے اور ان کو عقل ہے کہ وہ اپنا خون گلی کوچوں میں بہاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کہ ماتم نہیں منایا جائے، چہروں کو لوچا نہ جائے اور کھلے بال گھومے نہ جائیں، اور اس کی مخالفت وہ کرتے ہیں، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ سچی محبت کیا ہوتی ہے وہ آپ اور ہم سنت پر عمل پیرا ہو کر بتائیں تو یہی بات بتائی گئی کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے اچھی چیز اگر کوئی کام آتی ہے تو وہ تقوی ہے، خاندان نہیں۔ اگر کوئی فخر کرے کہ میں سادات میں سے ہوں تو ہم اس کی عزت کریں گے، لیکن کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کیسے عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع الیہ نسبہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی پہنچ جائے اور اس کے پاس عمل نہ ہو اور وہ کہیں کہ میں فلاں کے خاندان سے ہوں تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا کہ اسلام نے سلمان فارسی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا رضی اللہ عنہ، لیکن جو ابو جہل ابو لہب تھا خاندان سے ہونے کی وجہ سے بھی وہ مقام اور شرف نہیں پا سکا۔ تو اسلام میں بات خاندان کی نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے عمل کی، آپ کے پاس کتنا عمل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ذکر کیا فضائل اہل البیت فی القرآن، قرآن میں کیسی کیسی باتیں ذکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جب ذکر کیا تو کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ دوستو عزیزو، خاص کر میری ماں اور بہنوں، ایک بات آپ دھیان سے سنیں، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیویوں کو چنا، جن بیویوں کو چنا ان کے بارے میں سنیے، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا عزیز ہے، دنیا پیاری ہے، دنیا کی زیب و زینت اچھی لگتی ہے، فتعالین آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم تمام کو چھوڑ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی اگر ان کو دنیا اچھی لگتی ہے تو آپ ان تمام سے الگ ہو جائیے، ان کو ان کے لیے چھوڑ دیجئے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ راستہ جس پر کانٹے ہیں پھول نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب یہی تھا کہ وہاں تنگ دستی تھی، خوشحالی نہیں تھی، لیکن ان کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے اگر اسی تنگ دستی کو برداشت کر کے آ سکے تو آؤ، میرے گھر کے راہ میں کوئی گلستان نہیں ہے، کہا کہ ایسے اگر تم برداشت کر سکر کے آؤ، انما یرید اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیویوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، بولا کہ اللہ کے نبی ہمیں محبوب ہے، آپ کے ساتھ ہم اس تنگ دستی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ انہیں دیا، ام المؤمنین کا خطاب دیا۔ جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں سارے کی ساری امہات المؤمنین ہیں، ہماری اور آپ کی مائیں ہیں۔ ایسے ماؤں کو یہ قوم
کہتی ہے کہ فلاں فلاں پر ایسا ایسا الزام ہے، فلاں فلاں جہنمی ہیں، ایسے ان کے القاب ہیں۔ دوستو عزیزو ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا جو فضل اور ان کی جو عظمت ہے اس کا احساس کریں، اسے ہمیشہ یاد رکھیں، اور جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان کا جو مرتبہ ہے، جیسے بتایا گیا کہ صحابہ کرام کو خود اس کا احساس تھا۔ میرے پاس وقت بڑا کم ہے، میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو مرتبہ تھا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کہتے ہیں ایک زمانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو یاد رکھا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آئی، کہا کہ تمہارے لیے جنت میں یہ گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوشخبری سنائی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی کنواری عورت تھی جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حسن اور حسین کی ماں تھیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے، اور ویسے چلتی تھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور قریب سے آپ کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ کیا پیار اور محبت تھا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہی ایک بیٹی تھی جس نے اپنے باپ کی موت کا دکھ درد برداشت کیا تھا۔ ساری بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ بیٹی فاطمہ ہے جس نے باپ کی موت کا دکھ درد برداشت کیا۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے لیے کہا گیا، بہت ساری بشارتیں بتائی گئیں، اور وہیں یہ حسین اور حسن رضی اللہ عنہما جن کے بارے میں آج کے دنوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ ایک سوچیں کہ حدیث میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، ریحانتی، یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور کبھی کہا صفتم من اسبات، یہ میرے نواسوں میں سے ایک نواسے ہیں، اور کبھی کہا جنتی مردوں کے سردار ہیں، اور کبھی کہا کہ یہ ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ یہ سارے کے سارے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین آ رہے ہیں تو ممبر سے اتر پڑے۔ کیا مقام ہوگا حضرت حسن اور حسین کا، ممبر پر سے اتر پڑے، گلے سے لگایا اور پیار کیا، بوسہ دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا نماز پڑھا رہے ہیں اور کبھی حضرت حسن اور حسین میں سے کوئی اوپر چڑھ گئے ہیں اور بڑا لمبا سجدہ کیا کہ کہیں بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، نہ گر نہ جائے۔ یہ پیار و محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خاندان سے تھی، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کریں۔ یقیناً ہماری محبت ان نام نہاد لوگوں کی محبت سے زیادہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا نام لے کر اپنی دنیا چمکاتے ہیں، اپنی دنیا چمکاتے ہیں، اور ایسے ایسے اسلام میں ایسے ایسے طریقے رائج کیے ہوئے ہیں جس کا اسلام سے کوئی دخل نہیں ہے، اور صحابہ کرام پر لعن و طعن کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، اپنی بیویوں کو یتیم بنایا، اپنے بچوں اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اور ویسے صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سارے کے سارے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، ویسے صحابہ کرام کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ تو سنیوں کے لیے ضروری ہے کہ احساس کریں اور تعلیم حاصل کریں، جانیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، اور ایسے جو جاہل لوگ جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو سمجھانے کی ذمہ داری آپ کی اور میری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح شریعت پر چلنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں، مارے جا رہے ہیں، مغلوب ہیں، اے الہ العالمین ان تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، مغلوب مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کا تو ناصر اور حامی اور مددگار بن جا۔ اے الہ العالمین جتنے بیمار ہیں
تمام کو شفایابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جو پریشان حال مسلمان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے الہ العالمین ہم میں جو لوگ ایسے ہیں جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں ایسے اچھے رشتے عطا فرما جو ان کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہو۔ اے الہ العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر